دوستوں اینڈ پر میں آپ سے کچھ کلینکل جو مجھے پوائنٹس سامنے نظر آئے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. دیکھیے جی، اب آپ کی محبت یا لو جو بھی ہے ہو گئی، اور اس میں اگر کوئی ڈرا بیک رہ گئے تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے میں چند ایک طریقے آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایکچولی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس کہ کیا کنڈیشن ہے، تو اس لیے میں نے چند ایک پوائنٹ جو نوٹ کیے ہیں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو میاں بیوی یا جو لو کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک ویل کے دو پہیے ہیں. اگر ایک سلو ہے اور دوسرا تیز ہے تو اس کو آپس میں ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ وی ہیو اے ایڈجسٹمنٹ پرابلم. ہم نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور نو باڈی از پرفیکٹ، برا نہیں محسوس کرنا. بات چیت اور کمیونیکیشن میں آنیسٹی ضرور ہونی چاہیے. جب تک کہ آنیسٹی نہیں ہوگی آپ پھر رول پلے کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر ساری عمر یہ ٹرسٹ نہیں قائم ہو سکے گا، کیونکہ محبت کے نشے کے بعد پھر ٹرسٹ قائم کرنا دوبارہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ ایک دوسرے کو اوپنلی گریجولی ریلیکس ہو کر کپ آف ٹی یا کہیں آرام سے بیٹھے اپنی لائکنس ڈس لائکنس بتائیں کہ میں یہ چیزیں پسند کرتا ہوں، پسند کرتی ہوں، اور میری یہ پرائرٹیز ہیں لائف کی، میں ان چیزوں کو پسند کرتی ہوں یا کرتا ہوں. مور اوور خاص طور پر ان لو میکنگ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں اور وہ دوسرا بتائے، تاکہ ایک دوسرے کی سگنل انڈرسٹینڈنگ ہو، مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہو، کمیونیکیشن لیول ایک ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں کمیونیکیشن لیول پرابلم ہوتی ہے کہ ایک آدمی کہیں ہے دوسرا ہی، بے شک لو کیا ہے لیکن لو کے بعد اگر لائف اور ایک سسٹم آگے کی طرف چلنا ہے تو اس میں وربل نان وربل کمیونیکیشن از اے ویری امپورٹنٹ سائیکولوجیکلی ان اٹ. اس کے علاوہ آپ ایک دوسرے میں جو چینج لا رہے ہیں وہ گریجولی لے آئیں اور انڈائریکٹ طریقے سے لے آئیں بغیر دوسرے کو ہرٹ کیے ہوئے، کیونکہ سیلف ریسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں، پہلے اپنی ریسپیکٹ کریں، دوسرے کی ریسپیکٹ کریں. یہاں ساری بات ریسپیکٹ ٹرسٹ پر ہے، ٹالرنس پر ہے. تین چیزیں: ریسپیکٹ، ٹالرنس اور ٹرسٹ، اور شیئرنگ آپ اس میں کریں، کیونکہ اب اٹ از اے یو آر بوتھ ون. اب اس میں کوئی پرائیویسی یا کوئی شرم و حیا والی بات نہیں رہی. مذہب اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے لیے عورت بناؤ سنگار کرے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرے، اس کی جو نیڈز ہیں خواہشات کی تکمیل کرے. تو یہ ایک فریضہ ہے، اور مرد پر ہے کہ اب اس کے جو خاتون ہے وہ آپ کی بیوی ہے، اس کے رسپیکٹ کرے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرے. وہ بھی انسان ہے، اس کی فیلنگ کی تکمیل کرے تاکہ وہ بھی ایک سکون میں ہے. کیونکہ اس کے بعد دونوں میں پارٹیسپیشن جو ہو اور یہ جو چیزیں ہوں ان میں ایز اے یونٹ ہو، ایک دوسرے کی سینسٹیوٹی کو دیکھیں مختلف لوگوں کے مختلف جسم کے کچھ پارٹ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں سینسٹیوٹی فوکس نفسیات میں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سینسٹیوٹی فوکس آف ایچ ادر، دیٹ ہیلپ یو کہ وہ آپ اپنے آپ کو اور ڈگنیفائڈ طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیولپ کامن انٹرسٹ، جو گھر کے ہیں، کہیں باہر آؤٹ سائڈنگ کا ہے، فیملی کے ہے، اکنامیکل ہے، فیوچر پلانز ہے، اسے ایک دوسرے کے شیئر کریں لائک اے فرینڈ. دوست جس طرح ہوتے ہیں اس طریقے سے کام کریں. اب وہ بات ختم ہو گئی، اب وہ ایک یونٹ ہے. اچھا اگر وہ ایک دوسرا آدمی بیمار ہے، کمزور ہے، تو اس کو سہارا دیں. ایک آدمی ویک محسوس کر رہا ہے یا انفیریئر کر رہا ہے تو اس کا ڈونٹ وری آئی ایم ود یو. اس دوسرے کو حوصلہ ہو، ایک قسم کے لیے پیور محبت ملے، دوسرا ٹرسٹ کریٹ کرے اور سکون محسوس کرے. لہذا یہ مینٹل لیول کی جو میچورٹی ہے، سیلف ریسپیکٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیشن ان ڈیپتھ ہونی چاہیے، اور وہ جو ہے یو ڈیولپ کیو اور سگنل وائل ان لو افیئر اینڈ سیک ریلیف فرام ایچ ادر فرام دیئر ہڈن سورسز، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ زندگی جو ہے اب ہم دونوں کی ایک ہے، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، تکمیل کرنی ہے، جذبات کا احساس کرنا ہے. اب گھر سے ہم آ گئے، اب ہمارا گھر ہے، اب ہمارا پیچھے کوئی تعلق نہیں، اور اس میں پرائرٹی اپنے اسپاؤس کی اور ایک دوسرے کی ہونی چاہیے. میرے خیال میں جہاں اور چیزیں میں نے بیان کیا ہے ان کو ضرور مد نظر رکھیں. اٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ ان یور پریکٹیکل ایڈجسٹمنٹ. جو ڈس آرڈر ہے ایڈجسٹمنٹ کا، وہ اس میں ہیلپ کرے گی. پرسنالٹی کے اندر فلیکسیبلٹی پڑھ کے ایک یونٹی اور ایک کامن گراؤنڈ بنے گا، جس سے زندگی میں لطف ہی لطف ہے. پھر لو جو ہے، پھر لو فار ایور ہے.
چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں. ان چیزوں کا آگے جا کے افیکٹ ہوتا ہے. ایسے لو کرنے کے بعد فزیکلی بھی فٹ ہیں کہ نہیں, کیا آپ کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں کہ نہیں. اور یہ اس طریقے سے کئی ایک وہ ڈریم لینڈ میں رہتے ہیں, اور وہ مختلف چیزیں دیکھ کر, تو ویڈیوز دیکھ کر, تو یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے اس وقت. اگر آپ نے گرد و پیش میں دیکھیں تو اٹ از اے گریٹ بزنس. انڈیا نے آپ کا بٹھا گل کیا ہوا اسی طریقے سے. یہ ہو گیا تھی جو فلانے نمبر کا کریں تو آپ کا یوں ہو جائے گا, دس دیٹ, کیونکہ وہ احساس سے کمتری ہوتا ہے اس میں. وہ کہتے ہیں میں نے محبت تو کر لی, اب میری شادی ہونے والی, میرا کیا بنے گا. تو کہنے کا مطلب یہ تمام آپ کی اپنا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی. لہٰذا اگر اس چیز کو دیکھیں کہ محبت کس طریقے سے پیور ہوتی ہے, اگر تو کہ فزیکلی ہے تو فزیکل کے ساتھ وہ ڈاؤن ہو جائے, ختم ہو جائے گی ود دا پیسج آف ٹائم. اگر آپ نے اس کی روح سے محبت کی, اس کے من سے, ان کی عادات سے, اس کے اخلاص سے, اس کے خلوص سے, اس کے سنسیئرٹی سے, اس کی ڈیووشن سے, تو پھر وہ پرماننٹ رہے گے. اور اب بھی اسی طرح وہ بھی ہیں, تو مرتے دم تک وہ کیا ہوتا ہے نا, ایک جان یک جان ہو کر رہیں گے اور ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں گے اپنی زندگی. بچے بھی وہ دیکھیں گے, خوش ہوں گے. ورنہ یہ ہوگا محبت میں شادی ہو گئی, بعد میں دوسری ہیروئن ڈھونڈتے تلاش کر رہے ہیں, وہ اپنے کوئی فرینڈ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد محلے میں باتیں ہوتی ہیں, پھر آپ کے جو نوکر شوکر ہوتے ہیں ان سے یہ بھری پڑی ہے اس وقت آپ کا یہ جو زندگی ہے. لہذا ڈائیورسز, لڑائی بڑائی آئے دن ختم. اچھا, اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈیپینڈس پون آپ کا ٹائم ڈیوریشن کیا تھا, آپ اس کے ساتھ کتنے عرصے رہے ہیں, ایکشن کیا تھا, اور فریکوینٹلی آف کمیونیکیشن کیا ہے, اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کیا کرتے ہیں, اور اس میں فیملی رول کیا ہے, اور سلیکشن پروسیس جو ہے اس میں کیا آپ نے امپورٹنس سیکس کو دی ہے, باڈی کو دی ہے, اس کے فن کو دی ہے, یا اس کی عادات کو دی ہے, یا اس کے خاندان کو دی ہے. آخر کون سی چیز ہے جو آپ کو من کو سما گئی. تو کہنے کا مطلب ہے اگر تو یہ چیزیں انٹرنلی ہوں گی تو پرماننٹ اور پکی محبت ہوگی, آپ کی سلیکشن بہترین ہے. اور اگر سلیکشن صرف یہ ہے وقتی طور پر, ظاہری طور پر, چانس طور پر ہو گیا, ماں باپ نے کر دیا, تو پھر یہ ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب عقول ہو جائیں گے, یہ جو سیکس کے آپ کا جو جوش ہے ختم ہو جائے گا, تو پھر وہ یوں ہوگا کہ ایک کا مشرق کا منہ ہے, دوسرا مغرب کا منہ ہے. اسی طریقے سے جو لوگ صرف ان چیزوں میں چلتے رہتے ہیں, ان میں اندر گلٹ فیلنگ ہوتے ہیں, تو یہ فزیکل ریلیشن شپ میں یا ان چیزوں میں آپ اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو خوش رکھنے کے لیے آپ بہت سے غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں, چھپا رہے ہوتے ہیں, اور صرف اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے آپ سب لاغ دکھاتے ہیں, ایک اپنا بڑا شاش و شاش اور اپنے آپ کو بڑا سپر مین دکھاتے ہیں, ہم بڑے امیر ہیں, جت ہیں, ریٹ ہیں, اور اس کو ایک ڈریم کے پیچھے لگا دیتے ہیں, اور وہ اس کی ڈریم کو فالو کرتی ہوئی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں گھر میں مجھے کوئی توجہ نہیں ملی, مجھے یہاں مل رہی ہے. تو بہت سی لڑکیاں اس طریقے سے گھر سے دوڑ کر جب ادھر ان چکروں میں پھنستی ہیں, پھر اس کو ساری عمر وہ اس کو مس یوز کیا جاتا ہے, اور معاشرے میں ایسے بہت سے کرمنل ایجنٹس ہیں جو اس قسم کی کنڈیشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سیم از اباؤٹ دا بوائے, جب اس کے دوست کو پتا ہے یہ چیز ہے, تو ان کے گھر آنا جانا ہوتا تھا, اس کی ایبسنس میں یہ اس طریقے سے وہ ان کی جو ہوتا ہے ایسے ریلیشن انڈر گراؤنڈ کرتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا, اور اس کے اپنے ہی دوست اس کے لیے تباہی کا موجب بنتے ہیں. اور بعد میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شی ایز ہیونگ اے چائلڈ, وہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو اس طرح مسئلے میں تھا ہی نہیں, یہ کہاں سے آ گیا. تو کہانیاں نہیں ہیں یہ بھائی, ریئلٹیز ہیں, آپ کے ارد گرد ہو رہے ہیں, آپ کے معاشرے میں ہو رہے ہیں. تو میں ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے میں آپ سے, کیونکہ کانفیڈینشیلٹی ہے, میں کسی بھی کیس کا نام نہیں لے سکتا, تو عموماً یہ جو لوگ لونلینس کا شکار ہوتے ہیں, سلیپ پرابلم ہوتے ہیں, یہ دوسری مختلف قسم کے جو سلوشن ہوتے ہیں, اس میں محبت ان پر حاوی ہوتی ہے, اور محبت کے پیچھے وہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا یا ہمیں کس طریقے سے چلنا چاہیے. تو ان چیزوں کے جو سامنے اگر رکھا جائے, میں چند کا اور چیزیں آپ سے ایڈ کروں, تو اس کے لیے لہٰذا جو آپ کی جو سلیکشن ہو وہ ٹائم لیں, اس کو انالیسس کریں, دیکھیں, بھالیں, چیک کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, اس کو دیکھیں, ماحول کو دیکھیں, گھر کو دیکھیں, کیونکہ لائف اور فیوچر کا معاملہ ہے. اس میں فیملی کے بھی ہوگا, ریلیجن بھی ہوگا, دوسری مختلف چیزیں ہوں گی. میں بہت سے ایسے کیس میں نے یہاں ڈیل کیا امریکہ میں, وہاں سے آئے, ویزا کے چکر میں شادی کی, لڑکی یہاں کیا, وہ اس نے ویزا کے لیے کہی,
اس کے بعد جب بچہ ہو گیا، بچہ ہونے کے بعد وہ اس کو اپنے ویسٹرن طریقے چلانا چاہتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں یہ تو میرا خون ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے. آپ نے کھٹ پٹ ہے، دونوں جو پہنچ گئے جی کورٹ میں. اس نے کسٹڈی لے لی بیوی نے، کیونکہ یہاں عورت کی ڈومینیشن ہوتا ہے. وہ اس کو سارا کا خرچہ دے رہا ہے اور ٹھنڈے ہو کے بھرتے ہوئے میرے پاس آئے، سر جی میں تو بڑا ظلم کر بیٹھا اپنے آپ پر، تو میں اب یہ کیا کروں، تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ڈیپینڈس کیس ٹو کیس. یہاں مختلف قسم بعض آتے ہیں وہ نشے کی صورت میں، نشے میں فرینڈ شپ بنتی ہے، اس سے دوستی ہو گئی، اس کے بعد کیا اس کا نام ہے شادی کر لی، اب دونوں نشئی ہیں. کچھ دنوں کو اگر ایک نے نشہ چھوڑ دیا یا بچے ہو گئے تو اس کی کمپلیکیشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا بعض کا جو جینیٹک ایشوز ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ جو خاص طور میں یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں، الرٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ جو یہاں سے لڑکے جاتے ہیں شادی کے لیے پلیز ان کا میڈیکل ضرور کرائیں. ان کے بعض کا میڈیکل ڈیزیزز ہیں، ایڈز ہیں، مختلف قسم کے ڈرگس لیتے ہیں، تو وہ اس لڑکی کو بیچاری شریف زادی کو لے کر جاتے ہیں، پھر اس کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے اور پھر وہ غلط صحبت میں جاتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں وہ ایڈکٹڈ طرح طرح کے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بیماری ایسی اس قسم کی لگ جاتی ہیں کہ ایک کو لگی پھر دوسرے کو، یوں اس طریقے سے سلسلہ چلا جاتا ہے. انفیکشن ڈیزیزز ہیں اور کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں. اور بس اس وقتی طور پر جی اسمائل دیا اور جی بہت اچھی جی اس نے ڈائلاگ کیا، اس نے ایکشن کیا، فلم کے ان کو طریقہ کار ہوتے ہیں، بالوں کو جھٹکا دیا، آپ بھی اس کا جھٹک میں چلے گئے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیونکہ معاشرے میں ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. اچھا اب اس کے اندر جو نفسیاتی طور پر کسی وقت میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ نارسسٹک پرسنالٹیز کیا ہوتی ہیں. یہ جو مختلف قسم کے پرسنالٹیز آپ دیکھتے ہیں، obsessed لو کیا ہوتی ہے، یہ کمپلیکسز کیا ہوتا ہے، پری میچور ایجیکولیشن کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ آرگازمک پرابلم ایشوز کیا ہوتا ہے، پریگنینسی ایشوز ڈیو ٹو دا ہیٹر اینڈ اگریشن کیا ہوتا ہے. دیر آر 100,000 کائنڈ آف تھنگ. تو یہ معاشرے میں جو یہ آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ اب بڑی کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں. اور یہ جو صرف محبت ہے، اب محبت بڑا ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہو گیا ہے. تو اس میں لیبلنگ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ایک دفعہ پھنس گئے اور پھر اس کے بعد آپ پر لیبل لگ گیا. اس کے بعد ایک لڑکی ہے بہت ہی لوور لیول کی، آپ کو اس کی شادی ہو گئی، آپ اس کو نبھانا ہے، وہ اپنی ادا سے جا نہیں رہی. ایز اے ریزلٹ آف طرح طرح کے پرابلم، طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب ہے ٹائم اوور ہو گیا ہے. تو یہ 8,000 اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو محبت از اے ویری پریشیس تھنگ، بٹ بی کیئرفل. آر یو لونگ اے پرسن timely in a gesture without knowing him, or you have thoroughly studied that person, what that person is? Or are you just having a physical relation under impulsivity, or you wish to keep that relation? کیا آپ ایک غلطی کر کے پھنس گئے ہیں اور پھنسنے کے بعد تمام عمر پھنستے رہیں گے؟ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں جو پچھلا پروگرام بنایا یا یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، پلیز گیٹ اویئرنیس. انسان کیا ہے، محبت کیا چیز ہے. یہ تو بڑی پیور چیز ہے، لوگوں نے قربانیاں دے دی ہیں، لیکن یہاں محبت کاغذی ہوتی ہے، آرٹیفیشل ہوتی ہے، فلمی ہوتی ہے، فلمی ڈائلاگوں والی ہوتی ہے، وقتی ہوتے ہیں، پیسے کے لیے ہوتے ہیں، جاب کے لیے ہوتے ہیں، دس کے لیے ہوتے ہیں. ایک دفعہ آ جائے تو پھر اس کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے آئے دن طرح طرح کے کرمنل جو آپ کو سین نظر آتے ہیں، یہ کرائمز ہو رہے ہیں، یہ ڈرگس کے، یہ دوسرے تیسرے. یہ یہاں یونیورسٹیوں میں یہ ایک گندگی پھیل چکی ہے، کیونکہ ناؤ دا پیپل نو لڑکیاں کہ ہمیں پیچھے میں پیسہ نہیں باز سکتے. دے یوز دا پیپل انڈر دا ٹائٹل آف لو اینڈ میک منی اینڈ دے پاس لائف. اینڈ دا پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ نو جی ہمارا بچہ تو پڑھ رہا ہے. تو پلیز اللہ میں ہر ایک چیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پلیز ہیو اے لک آن یور چلڈرن، لک آن دیئر فیلنگ، دے آر ہیومن بینگ. ان کو چانس دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں میاں بیوی کو پوچھا جائے اور شرعی طور پر اس کی شادی کی جائے. یہ نہ ہو کہ وداؤٹ پیپر آپ کئی لویں کرتے رہیں، کئی میرجز کرتے رہیں اور ان دا اینڈ آف ریزلٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ سارے لائن میں لگے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، انسائٹ دے اور پیور محبت دے. اور اگر کوئی محبت کر رہا ہے تو اس کا دل کبھی دکھی نہ کرنا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ بھی ایک بندہ، اگر آپ نے دھوکے سے اس کو پھنسا دیا تو یہ سمجھ لیں قیامت والے دن آپ اس کے جواب دہ بھی ہوں گے. اچھا ان الفاظ سے میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.